اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے، نہ اس کو اپنانے کے لیے تیار تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یہ قوم عاد اولا ہے، جن کی رہائش یمن میں ریتیلے پہاڑوں پر تھی اور اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے، نبی بن کر آئے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے ہوتی آ رہی تھی، اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا، اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ آباء و اجداد کی تقلید ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے۔ جس طرح قریش مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے، یعنی
شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا اللہ اگر یہ سچ ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ رجس کے معنی پلیدی کے ہیں، لیکن یہاں یہ مقلوب بدلا ہوا ہے رجس سے، جس کے معنی عذاب کے ہیں، یا پھر رجس سے یہاں ناراضگی اور غضب کے معنی میں۔ اس سے مراد وہ نام ہے جو انہوں نے اپنے معبودے کے رکھے ہوئے تھے، مثلا سودا، سمود، ہبا وغیرہ۔ جیسے قوم نوح کے 5 بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے لات، عزا، منات، ہبل وغیرہ، یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، مثلا داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا وغیرہ، جن کے معبود یا مشکل کشا و گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قوم پر باد تند کا یعنی تیز ہواؤں کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 6 سے 8 تک، سورہ ہود 53 آیت سے 56 آیت تک، اور سورہ احقاف 25 آیت سے 42 آیت تک۔ اس طرح تمام آیتوں میں ان کے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے اندر ہلاک شدہ قوم کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں رب العالمین ان سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی اور اپنے اعمال، عقیدے اور زندگیوں کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔